السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعونی جل وعلا، مشکات المصاحفی کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 6 آپ کے سامنے موجود ہے، جو ان حدیث پر مشتمل ہوگا 2831 سے 2842۔ تو بفضل اللہ و بعونی جل وعلا حسب معمول آتے ہیں آج کی اس پہلی حدیث کی جانب، براہ راست مشکات المصابی کی کتاب اور اس کے متن کی جانب۔ یہ حدیث ہمارے پاس پہلی ہے جو کہ میں آپ کو شیئر، تو یہ حدیث ہماری عزیز طلبہ، جیسا کہ علم ہے آپ کو سابقہ دروس کے حوالے سے، کہ ان حدیث پر مشتمل ہے جو سود سے خاص طور پر تعلق رکھتی ہیں، اور پھر ان معاملات یا مالی جو مسائل و احکامات ہیں شرعی، کہ یہ بیع یا خرید و فروخت یا معاملہ یا تجارت کاروبار میں یہ صورت جو ہے یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو سود کے ضمن میں ان حدیث کو لایا گیا ہے۔ تو سود بھی ایک حرام چیزوں میں سے ایک ٹاپ پہ ایک چیز حرام ہے، کہ مالی جو ہے مالی جو مسائل ہیں یا احکام اس سلسلے میں۔ پہلی حدیث 2831 ہے ہمارے پاس۔ پہلی حدیث اب ہم انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقرض احدکم قرضا، اذا اقرض، جب بھی کوئی تم میں سے اقرض قرض دے، جب تم میں سے کوئی قرض دے کسی کو، دوسرے کو، قرضاً قرض، فأہدی الیہ، تو وہ شخص جو مقروض ہے، جس نے آپ سے قرض لیا ہے، اس نے آپ کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا، او حملہ علی الدابۃ، یا اس نے مقروض شخص نے اس کو قرض دینے والے کو اپنی سواری پر بٹھایا، سوار کیا، یا اس کا سامان اٹھایا سواری پر، یا خود اٹھایا، فلا یرکبہ، تو اسے چاہیے کہ وہ نہ اس پر سوار ہو، ولا یقبلھا، فلا یرکبہ ولا یقبلھا، نہ وہ اس کی سواری پر سوار ہو اور نہ اس کے کسی قسم کے ہدیے کو قبول کرے، الا ان یکون جرى بینہ وبینہ قبل ذلک، ہاں اگر کوئی معاملہ لین دین کا یا تحفے تحائف کا چلتا ہو اس کے اور اس کے درمیان، یعنی قرض لینے والے اور قرض دینے والے کے درمیان، قبل ذالک، اس معاملے سے پہلے، یعنی پہلے سے ہی معمول کے مطابق اگر ان کا لین دین چلتا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر تو یہ ایک معمول سمجھا جائے گا، معمول کا سلسلہ، کہ جیسے وہ پہلے دیتے رہے ہیں اسی طرح وہ اب بھی لے دے رہے ہیں۔ لیکن اگر پہلی بار یہ معاملہ کرنے کے بعد اگر یہ ایسا کوئی سلسلہ شروع کیا انہوں نے، تو وہ آپ نے اس سے روکا ہے کہ یہ جائز نہیں، اور اس کی وجہ آگے حدیث آ رہی ہیں، وہ آپ کو پتہ چلے گا اس کا۔ رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان، امام ابن ماجہ نے سے روایت کیا اور امام بہقی نے شعب الایمان میں۔ تو یہ حدیث جو ہے پہلی ہماری، بعد نے اسے جید یعنی اسے صحیح کہا ہے سند کے اعتبار سے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، واللہ عالم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سند میں عتبہ شامی، عتبہ جو ہے یہ شام سے تعلق نہیں رکھتا، یہ جو راوی ہے عتبہ یہ شام سے تعلق نہیں رکھتا، اور اسماعیل بن عیاش جب شامیوں کے علاوہ کسی اور سے روایت کرے تو وہ ضعیف ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، غیر شامی سے جب روایت کرے گا تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، تو یہ عتبہ بھی شام سے نہیں، لہذا یہ حدیث اسماعیل بن عیاش نے روایت کی ہے عتبہ سے، لہذا اس اعتبار سے یہ ضعیف ہے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال اس کے مفہوم میں کسی کو کوئی
اعتراض نہیں ہے، نہ ہی کسی کو کوئی سے اختلاف ہے، واللہ عالم۔ کیونکہ آگے جو صحیح حدیث ہیں وہ بھی آ رہی ہیں اسی معنی مفہوم میں، جیسا کہ آگے حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی مرفوع حدیث مروی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقرض الرجل الرجل، کہ جب آدمی قرض دے، اقرض الرجل الرجل کسی اور آدمی کو، کسی آدمی کو جب قرض دے تو فلا یاخذ ہدیۃ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے کوئی ہدیہ وغیرہ قبول نہ کرے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے، تو یہ صحیح حدیث آ گئی اس سلسلے میں۔ حدیث میں الفاظ اذا اقرض الرجل والرجل کا ترجمہ یہ انڈر لائن کر لیجئے کہ آدمی کو جب قرض دے۔ حدیث نیکسٹ آ گئی۔ تو اب یہ کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر پہلے سے کوئی معاملہ ان میں تحفے تحائف لینے دینے کا نہ ہو تو نئے سرے سے اس معاملے کے بعد اگر جو مقروض شخص ہے وہ قرض دینے والے کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا اس کا کوئی مالی اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی تعاون کرتا ہے کسی بھی صورت میں، یا جا کر اس کے آتے ہیں ہم اس حدیث کی جانب، جیسا کہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ کیوں ممنوع ہے یہ صورت قرض لینا کے بعد تحفے تحائف لینا دینا، کہ کلو قرض جر نفعا فہو ربا، اس کی ڈیفینیشن جو ہے قرض کی سود کی ہمارے ہاں بڑی جو وہ یہی ہے کہ ہر وہ قرض جو کہ مالی منفعت کو یا کوئی کسی فائدے کو کھینچے تو وہ سود ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی ایک سود کی قسم بنتی ہے، تو اس میں ہر صورت میں بچنا ہے، معمولی بھی رمق سود کی نہ ہو۔ تو یہی بچاؤ کا طریقہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں سے بھی بچے جہاں تک ممکن ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2833، یہ ہو گئی ہے، اور ابو بردہ بن ابی موسیٰ، وان ابی بردہ بن ابی موسیٰ، ابو بردہ بن ابی موسیٰ جو ہیں رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں قال قدمت المدینہ، کہ میں مدینہ آیا، فلقیت عبداللہ بن سلام، تو میں ملا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں، فقال، تو وہ کہنے لگے، انک بارض فیہا الربا، کہ اے ابو بردہ آپ ایسی جگہ میں رہتے ہیں، انک بارض فیہا الربا، جس میں سودی کاروبار بہت ہوتا ہے، فیہا ربا فاشن، یعنی کھلم کھلا عام ہے، سود عام چلتا ہے، انک بارض فیہا الربا فاشن، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، تو ایسی صورت میں جب ہو تیرے لیے کسی بھی آدمی کے کندھوں پر کوئی حق، کیا مطلب؟ یعنی جو کوئی کسی کو تو چیز دے کچھ عرصے کے لیے، جب تو اگر تیرا حق کسی دوسرے پر ہو، یعنی تو کسی کو قرض وغیرہ دے اس جگہ پر، فَأَهْدَى إِلَيْكَ، تو پھر وہ شخص جو ہے جس نے تجھ سے کچھ قرض لیا ہو وہ تجھے کوئی ہدیہ دے دے، فَأَهْدَى إِلَيْكَ، ریٹرن آپ کو، جواب میں آپ کو، اس لیے کہ آپ نے اس کو کچھ قرض دیا ہے تو اس نے اس کے بعد آپ کو کوئی ہدیہ وغیرہ بھیجا، فَأَهْدَى إِلَيْكَ، کس شکل میں؟ کسی بھی شکل میں، حملۃ ابن، یعنی کوئی حملۃ ابن کا معنی کہ گھاس کا، چارے کا گٹھا، حملۃ ابن، او حملہ شعیر، یا کوئی جو وغیرہ اس کا کوئی اناج جو کھایا جاتا ہے اس کا کوئی گٹھا ہو، او حبل قط، یا چارے کا، جانوروں کے چارے کا کوئی گٹھا وغیرہ ہو جو رسی وغیرہ سے باندھ کر باقاعدہ دیا جاتا ہے، حبل قط، گھاس وغیرہ پر مشتمل یا چارے پر جو جانور کھاتے ہیں، حبل قط، فلا تاخذوا، تو اس کو مت لو، کسی بھی چیز کو، فإنہ ربا، اس لیے کہ وہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، یہ سود ہے، فإنہ ربا، رواه البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی عزیز طلبہ بڑی کلیئر حدیث، حمل و تبن، اس کو انڈر لائن کیجئے، جس کا معنی ہے گھاس کا گٹھا۔ چلیں جی آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے بعد نئے ایک باب میں، جو کہ باب میں اس میں کچھ ٹرمز آئیں گی، اصطلاحات، اس پہ پریشان نہ ہوئیے گا، بس یہ ٹرمز اور اصطلاحات آپ باقاعدہ پڑھیں گے بعد میں بھی، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سود کے معاملے میں اور سود کی جتنی بھی صورتیں ہیں آپ انشاءاللہ تفصیل سے
فقہ الحدیث ایک الگ آپ کے لیے باقاعدہ باب المنہی عنہا من البیوع۔ اب سود سے ہٹ کر عزیز طلباء اسی کے ذیل و ضمن میں ایک باب ہے جو کہ ممنوع تجارت، ممنوع کاروبار، پروہیبٹڈ جو اپنا تجارت ہے، کاروبار ہے، اس کی صورتیں مختلف، اس بارے میں کچھ ٹرمز ہیں جو کہ متداول تھیں، جو کہ استعمال کی جاتی تھیں وہاں عہد رسالت یا پری اسلامک پیریڈ میں، تو اسلام نے ان صورتوں کو چند ایک، سب کی تو تفصیل انشاءاللہ آئے گی بعد میں بھی، ان کو منع فرمایا۔ تو یہ حدیث کچھ اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، بہت ہی اہم ہے، یہ ہماری جو زندگی ہے معاشرتی اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو الفصل الاول صرف ترجمے کی حد تک آپ سمجھیے گا، تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے، کچھ کسی حد تک جو ڈیفینیشن ہے ان کی حدیث کے اندر ہی آ جائیں گی۔ پہلی فصل ہے، پہلی فصل اول ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، عن المزابنہ، مزابنہ سے روکا، کی لیجیے انڈر لائن کیجیے، مزابنہ کیا ہے؟ ان یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمر کیلن، کہ آدمی کیا مزابنہ ہے، اس کو ڈیفائن کیا، ان یبیع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف اس کو واضح کیا، مزابنہ کیا ہے، روکا مزابنہ سے کہ آدمی فروخت کرے، ثمر حائطہ، اپنے باغ کا پھل، باغ اموں کا، جامن کا، بیر کا، کوئی بھی انار کا، شہتوت کا، کوئی بھی ہو کسی قسم کا، آڑو کا باغ اس کو بیچ رہا ہے، پپیتے کا، جو بھی متداول ہیں جس کی بھی جگہ پہ، اور اس وقت خاص طور پر انگور اور کھجور ہوتی تھی، آدمی بیچے اپنے باغ کا پھل، ان کا نخلن، اگر وہ کھجوروں پر مشتمل ہو، باغ کھجوروں کا باغ ہے، بتمرن، کھجور کے بدلے، بتمرن، کھجور کے بدلے، کیلن، جو کہ کیا ہو، معلوم شدہ ہو، کیلن، وزن یا پیمانے کے اعتبار سے، تو اس کو وہ بیچے آدمی، ٹھیک ہے، معلوم شدہ مقدار کھجور کی ہو تو اس کو خشک کھجور کے ساتھ بیچتا ہے، ان یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمرن کیلن، ہاں جی، کہ آدمی جو ہے وہ تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچے، وَإِن كَانَ كَرْمًا أَن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، ہاں جی، اگر انگور ہو، وَإِن كَانَ كَرْمًا، انگوروں کا باغ ہو، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ انگوروں کے باغ بھی ہوتے تھے اور آج کل بھی ہیں بہت زیادہ، مدینہ میں خاص طور پر، وَإِن كَانَ كَرْمًا، اگر وہ کھجوروں کا باغ ہو، أَن يَبِيعَهُ، کہ وہ اس کو بیچے، بِزَبِيبٍ كَيْلًا، ایسے منقے کے ساتھ جو کہ معلوم شدہ ہو، اس کا وزن یا اس کا پیمانہ، پیمائش میں، ماپ میں، ہیں جی، تو منقع کے ساتھ ناپ کر اس کو بیچے انگور کو۔ اور مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، وائندہ مسلمن، وَإِن كَانَ زَرْعًا، اور اگر کھیتی ہو، ان یبیعہ، یعنی کاشت کی کھیتی، کوئی چیز اس میں اناج وغیرہ بیجا ہے، ان یبیعہ بکیل طعام، تو اس کو بیچ دے، فروخت کر دے ایسے کھانے کے بدلے جو کہ معلوم شدہ اس کا وزن، ناپ کر بیچنا۔ تو دیکھیے عزیز طلبہ، ایک طرف تو چیز معلوم شدہ ہے، وزن میں وزن کی گئی ہے، یا اس کا اگر پیمائش کے ساتھ ہے تو پیمائش کی گئی ہے اس کی، تو اس کو بیچ رہا ہے کس کے بدلے، یعنی اس کو ان چیزوں کو جو کہ باغ پہ ہیں، ابھی باغ پر ہیں، ابھی اتری نہیں، ظاہر ہے کہ جب اتریں گی ان کا وزن کیا ہو گیا، ان کی مقدار کم ہوگی، زیادہ ہوگی، اس معلوم شدہ وزن کے بدلے میں ایک غیر معلوم شدہ جس کی کلیئر نہیں ہے اس کا وزن بھی اور اس کی مقدار بھی، تو یہ ہے مزابنہ، ان یبیعہ بکیل طعام، اور ونہا عن ذلک کلہ، تو ان سب صورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ وفی روایت اللہما، اور امام بخاری اور امام مسلم کی ہی دونوں کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، نہا عن المزابنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے روکا،
مزابنہ جو لین دین کا طریقہ ہے اس سے. قال والمزابنہ، تو پھر فرمایا اور مزابنہ یہ ہے حل ان یباع ما فی رؤوس النخل، کہ بیچ دیا جائے، فروخت کر دیا جائے اس پھل کو، ما فی رؤوس النخل، جو ابھی کھجوروں کے چھجوں میں ہو. ما فی رؤوس النخل، ٹھیک ہو گیا جی. کھجوروں کے جو درخت ہیں ان پر وہ ابھی چھجوں کی شکل میں وہ پھل موجود ہے. یباع ما فی رؤوس النخل بتمر کیل، ایسی کھجور کے بدلے جو کہ معلوم شدہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے فرمایا معلوم شدہ، یعنی پھل جو اتری ہوئی کھجور ہے، خشک کھجور جو کہ تیار شدہ ہے، اس کو اس کے بدلے کھجور پر جو لگا پھل ہے ابھی خوشوں میں، اس کو بیچ دیا جائے خشک تیار شدہ کھجور کے بدلے. ٹھیک ہو گیا جی، ایسی کھجور کے بدلے جو کہ مقررہ پیمانے سے ماپ شدہ، ماپی ہوئی ہے. ہاں جی، بکیل مسمى ان زاد فلی وان نقص فعلی. ہاں جی، اور پھر یہ وہ یوں کہے کہ اگر زیادہ ہوا تو میرا اور اگر کم ہوا تو میں دوں گا. تو یہ بھی ساتھ کہہ دے ان زیادہ، اگر تو زیادہ ہوئی، یعنی میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ میرے اس معلوم شدہ جو کھجور ہے اس کے بدلے وہ جو کھجور آپ کی درختوں پر لگی ہے وہ میں لیتا ہوں. اور اگر ان زیادہ، اگر یہ میری زیادہ ہو گئی تو میں یہ میرے لیے ہوں گی، یعنی اس کے بدلے میں اگر میری زیادہ ہو گئی جو میں دے رہا ہوں تو میں اضافی لے لوں گا واپس. وَإِن نَقَصَ فَعَلَيَّ، اور اگر کم ہو گئی تو میں بعد میں ادا کر دوں گا. تو یہ شرط باندھنا ایسی چیز کے بارے میں جو معلوم شدہ نہیں. تو یہ طریقہ ایسا ہے کہ جس سے کوئی ہیلا کیا جا رہا ہے اور تاکہ اپنا فائدہ اٹھایا جائے اور دوسرے کو فائدہ ہو نہ ہو. تو یہ ایک طریقہ ہے. اسلام میں لین دین میں بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے بہت ہی، تاکہ انسان طرفین میں نقصان نہ اٹھائے، ایک نقصان میں جائے اور دوسرے کو نقصان ہو جائے. تو آگے بھی حدیث جو ہے اس کی وضاحت میں آئیں گی. 2834 حدیث، جو چیز ڈھیر لگا کر بیچی جائے اور اس کا وزن اور پیمائش معلوم نہ ہو، وزن اور ماپی ہوئی چیز کے بدلے میں. ہاں جی عزیز طلبہ، دیکھیے مزابنہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا ڈھیر لگا دیا گیا اور بیچنے کے لیے رکھ دی گئی اور اس کا وزن اور پیمائش معلوم نہ ہو، یہ کتنی ہے، صرف ڈھیر کی شکل میں معلوم ہے، سامنے ہے، تو اس کو ایک وزن کی گئی چیز یا ماپی ہوئی چیز کے یا جنس کے بدلے میں اس کو لے لینا، عدل بدل کر لینا، تو وہ مزابنہ میں داخل ہے، بشرطے کہ جنس ایک ہو. ٹھیک ہو گیا. اور اگر کوئی شخص کسی سے آگے یہ جو بات ہے ذکر ہوئی ہے وہ شرط والی، اس میں یہ ہے کہ مثلا کوئی کسی سے یہ کہے اس کپڑے میں اتنے کرتے بنیں گے، کپڑا جو ہے اس کے بارے میں صرف اندازہ ہے، اور کہہ دیا بھائی یہ جو کپڑا ہے نا یہ تھان پورا، کھول کے نہیں دیکھا کتنا ہے، کتنے میٹر ہے، لمبائی کتنی ہے، ویسے ہی کہہ دیا اندازہ لگا کے کہ یہ کپڑا جو ہے اس تھان پر جو مشتمل ہے اس میں اتنے کرتے یا قمیصیں تیار ہوں گی، اگر کم نکلے تو میں دوں گا اور اگر زیادہ ہوئے تو میں لوں گا. تو یہ بھی صورت، یا کوئی ڈھیر ہو کسی بھی چیز کا یا کوئی بھی جنس ہو تو اس کے بارے میں یہ کرنا اندازہ لگا کر، اور ساتھ ہی شرطیہ الفاظ ادا کر دینا. تو یہ جو چیز ہے یہ صحیح نہیں، درست نہیں ہے، مزابنہ میں داخل ہے. اس نے دروازے کھلیں گے بڑے آگے ہیلوں کے، تو شریعت نے یہیں سے ہی اس کا دروازہ بند کر دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. انشاءاللہ آگے اس کو دیکھتے جائیں، ابھی اس کی تفصیل آئے گی مزید. لیکن یہ مشکات میں بہت کم احادیث ہیں، جب احادیث آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے طور پر مطالعہ کریں گے تو تفصیل سے پورا چیپٹر ہے کہ ایک جو ٹرم ہے اصطلاح اس پر. وہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث آگئی، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن المخابرہ، مخابرہ سے، والمحاقلہ
اور محاقلہ سے، والمزابنہ اور مزابنہ سے، والمحاقلہ. اب تین چیزیں ذکر ہوئی ہیں، مخابرہ، محاقلہ اور مزابنہ. مزابنہ تو قریباً آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے، تو کہ ایک غیر معلوم شدہ چیز کو معلوم شدہ چیز کے بدلے میں دینا لینا، خواہ وہ کسی باغ پر ہو یا باغ کے علاوہ ڈیر کی شکل میں ہو. محاقلہ کیا ہے؟ ان یبیع الرجل الزرع، اس کا تعلق کھیتی سے ہے، ذہن میں یہ رکھیے گا. محاقلہ، حاقلہ یحاقل محاقلۃ، دونوں طرف طرفین میں یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے. ان یبیع الرجل الزرع، کہ آدمی بیچے فروخت کرے، الزرع زراعت کو، کھیتی کو، بمئات فرق، 100 فرق کے بدلے، 100 فرق گندم کے بدلے، بفرق حنطۃ، یہ 100 فرق، یہ ایک پیمانہ تھا وزن کا، جیسے ہمارے پاس باٹ ہوتے ہیں نا، باٹ 1 کلو گرام، 100 کلو گرام، 1 کلو گرام کا باٹ. تو آدمی جو ہے وہ بیچے کوئی اپنی کھیتی کو، کھیتی یعنی کھیت سے جو اناج زراعت جو ہے اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو ہے اپنا گندم یا اناج وغیرہ، اس کو بیچ ڈالے، بمئات فرق حنطۃ، 100 گندم کے فرق کے ساتھ کے بدلے میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ 100 گندم کے فرق کے بدلے آدمی وہ کھیتی جو ہے وہ بیچ ڈالے، کھیتی فروخت کر دے. وہ کھیتی جو ہے صرف ابھی اس میں پانی دیا ہے اور وہ اس میں بیج ڈالا ہے اور وہ سامنے اوپر آئی ہے، ابھی پکی نہیں، نہ اس کا کوئی جو اترا ہے اس کا اپنا اس سے حاصل ہونے والا جو اناج ہے، تو اگر وہ کھیت میں ہی ہے ابھی تک، تو ایک اپنا یہ اسے محاقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ کیونکہ اس کا تعلق کھیتوں سے ہے، طرفین میں سے. مزابنہ، والمزابنہ، اور مزابنہ کیا ہے؟ ان یبیع التمر فی رؤوس النخل، کہ آدمی جو ہے وہ بیچ ڈالے، فروخت کرے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کھجور کو، فی رؤوس النخل، ابھی کھجوروں کے درختوں پر جو خوشے ہیں ان کی شکل میں ہے ابھی کھجور، تو اس کو بیچ ڈالے، بمئات فرق، 100 کھجور، فرق کھجور کے بدلے میں، جو کہ اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور اس کا پیمانہ بھی متعین ہے اور اس کی مقدار بھی متعین ہے، یعنی کہ بمئات فرق لکھا ہوا ہے ساتھ، اور وہ درخت پر ہے جس کے بدلے میں وہ بیچ رہا ہے. والمخابرہ، اور مخابرہ کیا ہے؟ قراء الارض بالثلث والربع، کہ زمین کو کرائے پر دینا، قراء الارض، زمین کو کرائے پر دینا 1/3 یا 1/4 حصے پر کاشت کرنے کو دیا جائے. تو یہ فی الحال صرف اب اس کا ترجمہ سن لیجیے، بالثلث والربع، 1/3 اور 1/4 پر، 1/3 اور 1/4 میں انسان جو ہے وہ زمین کو دے دے کرائے پر، زمین کو 1/3 حصے پر زمین کو دے دے. کس لیے دے؟ ظاہر ہے کہ کاشت کرنے کے لیے دے گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں مخابرہ. چلیں جی، یہ حدیث جو ہمارے پاس 2835 ہے. اللہ اکبر. تو حدیث میں لفظ فرق سے مراد اس وقت کا ایک وزن کا پیمانہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. اور مخابرہ کا مطلب ہے کہ زمین کو 1/3 یا 1/4 حصے پر کاشت کرنے کی خاطر دیا جائے. اسی طرح آگے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہی ہے، بار بار اب اصطلاحیں یہی اصطلاحات جو ہیں استعمال ہوں گی. قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، عن المحاقلہ، محاقلہ سے، والمزابنہ، اور مزابنہ سے، والمخابرہ، اور مخابرہ سے، والمعاومہ، اور معاومہ سے. معاومہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر باغ کو دینا ٹھیکے پر کئی سالوں کے لیے. والمعاومہ، ذہن میں رکھیے گا کہ کسی باغ کو، جو پھلوں والا باغ ہے، کسی بھی پھل کا باغ، آموں کا، جامن کا، کوئی بھی ہو، تو کیلوں کا ہو جائے، کوئی بھی ہو، تو اس کو ٹھیکے پر دینا کئی سالوں کے لیے، 1 سال کے نہیں بلکہ کئی سالوں کے لیے اکٹھا دے دینا اور اس کی قیمت وصول کر لینا. وَعَنِ الثُّنْيَا، اور سنیا سے بھی روکا ہے. ہاں جی، سنیا کیا چیز ہے؟ کہ کوئی چیز دینی ہے کسی کو
تو اس میں کوئی مستثنا کر لی جائے کوئی چیز ہے کہ بھئی یہ ڈھیر ہے، یہ میں دے رہا ہوں گندم کا یا چاول کا یا کھجور کا یا منقے کا، یہ ڈھیر ہے، اس کو میں دے رہا ہوں اتنی قیمت میں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس میں سے میں 1/3 یا 1/4 جو ہے وہ نکال لوں گا، یعنی اس کو متعین کر لے تو پھر جائز ہے۔ لیکن اگر متعین نہ کرے، کہے کہ جی اس میں سے میں نکال بھی لوں گا، اپنی مرضی سے کچھ نکالنا بھی ہے اور یہ ڈھیر جو ہے اتنی قیمت میں ہوگا، تو ظاہر ہے یہ غیر معلوم چیز ہے اور اس کے بارے میں جو طرفین ان میں سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ وَرَخَّصَ فِي الْأَرَايَا، اور آپ نے رخصت دے دی ارایا میں۔ ارایا کیا چیز ہے؟ اریتن کی جمع ارایا ہے، اور وہ جس کے بارے میں وہ پھل جو کہ ابھی درختوں پر ہوگا اور اس کے بارے میں ایک اندازہ اور تخمینہ لگایا جائے کہ یہ اتنے کا پھل ہے۔ تو بعض لوگ بہت ہی زیادہ جو کہ باغات کی کاشت یا ان کے پھلوں کے بارے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنا ایکسپرٹ، اور بڑا ان کو تجربہ ہوتا ہے، وہ بڑی جلدی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس پھل کا جو آنے والا، جو ان کو دیکھ کر پھل کے جو خوش ہیں یا جو لگا ہوا ہوتا ہے، اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس پر آنے والا پھل اس کی کتنی قیمت ہوگی یا مقدار ہوگی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، خاص طور پر مسکینوں اور ضرورت مند لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ پھر بیچارے جو ہیں وہ ان کو بچایا جا سکے ردی قسم کے مال کو کھانے سے یا خشک قسم کے مال کو کھانے سے، خاص طور پر کھجوروں کے معاملے میں۔ تو اس کی تفصیل آئے گی، ارایا کے بارے میں رخصت دے دی۔ تو عزیز طلبہ ایک بار پھر معاومہ سے مراد کسی باغ کو کئی سال کے لیے ٹھیکے پر دینا۔ حدیث میں السنیہ سے مراد غلہ وغیرہ سے ایک نامعلوم مقدار نکالنے سے، جبکہ معلوم مقدار نکالنا ڈھیر سے غلہ وغیرہ کا یہ جائز ہے اور وہ قابل فروخت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی کہے کہ 1/4 حصہ میں خود نکال لوں گا، تو یہ بالاتفاق استثناء صحیح ہے، اس سے مراد ہے سنیہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ارایا اریت ان کی جمع ہے، یہ اصل میں مزابنہ کی ہی ایک صورت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسکینوں کے فائدے اور آرام کے لیے اس کی اجازت دے دی۔ اور الارایا کا معنی بھی اندازہ لگانا ہے، تخمینہ لگانا۔ تو جو ایکسپرٹیز ہوں گے ان کو بلایا جائے گا ایسی صورت میں کہ وہ کچھ اندازہ لگا کے ضرورت مند لوگوں کے لیے اس کو اپنا اجازت دلوا دیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2837 کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع التمر بالتمر، یہاں کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا۔ ظاہر ہے کہ کھجور کو کھجور کے بدلے میں جب اب اپنا یدم بے یدن ہو، یعنی نقد بے نقد اور ایک ہی مقدار میں ہو، جیسا کہ پہلی حدیثوں میں گزرا، تو جائز ہے۔ لیکن یہاں مراد تمر بھی تمر سے مراد ہے اس بیع سے کہ تمر، ایک تمر جو ہے وہ ضرور خشک ہوگی اور ایک جو ہے وہ ڈوکا ہوگا، یعنی وہ تر تر ہوگی۔ تو اس لیے اس سے مراد محدثین نے یہی لیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو منع کیا ہے کھجور کو کھجور کے بدلے میں، تو وہ اس میں ایک کم کوالٹی والی کھجور ہے اور ایک جو ہے وہ اچھی اعلیٰ جو ہے صفات والی ہے، صلاحیت والی ہے۔ تو آپ اس کا معنی یہ کر سکتے ہیں کہ خشک کھجور کے بدلے تازہ کھجور۔ ظاہر ہے کہ ایک چھوارا ہے اور ایک بالکل موٹی تازی بالکل فریش کھجور ہے، تو دونوں کی قیمتوں میں بھی فرق ہوگا، دونوں کے وزن میں بھی فرق ہوگا۔ تو اس کو منع فرمایا ہے، کھجور کو، خشک کھجور کو تار کے بدلے۔ الا انہ رخص فی الاریہ، ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اریہ کے بارے میں رخصت دی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک اندازہ لگا کر ضرورت مندوں کے لیے، اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، ان تباع بخرصھا تمرن، کہ اندازہ لگا کر کہ اس کو اندازہ سے خشک کھجوروں کی وجہ بیچ دیا جائے، تر کھجوروں کو خشک کھجوروں کی وجہ، اس لیے کہ جو کھائی جاتی ہیں وہ تر کھجوریں کھائی جاتی ہیں خوراک کے طور پر زیادہ تر۔ چھوارے تو کھانا ویسے ہی بڑا مشکل ہے، ایک دو چھوارا بندہ کھائے تو اس کے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اتنے گرم ہوتے ہیں۔ تو یا کلو اہلھا رطبن، تاکہ اس کے مالک جو ہیں وہ گھر والے یا اہل یا ضرورت مند یا مسکین وغیرہ خاص طور پر
اس کو یعنی تر کھجور کو کھا سکیں بطور غذا کے۔ تو جب یہ کھجوریں تھیں عہد رسالت میں خاص طور پر، تو لوگ جو ہیں وہ کھجوریں ہی کھاتے تھے، جیسا کہ اللہ نے آج ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اناج وغیرہ اور یہ چیزیں۔ تو اس لیے یہ استثنائی صورت ہے عریہ کی۔ 2837 تو اللہ کی مخلوق کے فائدے کو اسلام نے باصورت ترجیح دی اور نقصان سے بچایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور حدیث میں لفظ خرسن، اس کا مطلب ہے خشک کھجور یا چھوارا وغیرہ۔ آگے حدیث ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 838، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارخص فی بیع العرایا بخرسها من التمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا کس کو؟ عرایا کی بیع میں رخصت دے دی، اجازت دے دی، یعنی اندازہ لگا کر خشک کھجوروں کا کہ وہ اتنی یعنی خشک کھجوروں کے بدلے یعنی رخصت دے دی کہ تر کھجوریں جو بیچ دی جائیں، بیچی جا سکتی ہیں۔ من التمر فیما دون خمسۃ اوسق، ہاں 5 وسق سے کم یا 5 وسق سے اگر برابر 5 وسق کے برابر مقدار میں ہوں یا 5 وسق سے کم ہوں تو اس کی رخصت ہے۔ اگر اس کے برابر یا سے زیادہ ہوں تو پھر اجازت نہیں ہے، وہ مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ او فی خمسۃ اوسق، ٹھیک ہے۔ اور یہی جو مقدار ہے نا اناج کی، اس میں نصف عشر یا عشر ہے، آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے یا پڑھیں گے انشاءاللہ، 5 اوقات 5 وسق کتنے بنتے ہیں۔ شکا داود بن الحسین، داود بن حسین نے ان الفاظ کے بارے میں شک کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے الفاظ استعمال کیے، فیما دون خمسۃ اوسق فرمایا یا آپ نے فرمایا کہ فی خمسۃ اوسق، فیما دون خمسۃ اوسق او فی خمسۃ اوسق، تو راوی نے دونوں الفاظ استعمال کیے کہ انہیں شک پڑ گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ فرمایا کہ 5 وسق سے کم ہو اگر کھجور، یا 5 وسق کے برابر ہو، تو پھر آپ نے رخصت فرمائی کہ چھواروں کے بدلے میں تر کھجور جو ہے اس کی بیع جائز ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ 2838 یہ حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ لائٹ چلی گئی تھی تو الحمدللہ اب واپس لائٹ آ گئی ہے، تو اس لیے آتے ہیں بقیہ حدیث کی جانب، جو کہ چند ایک حدیث رہ گئی ہیں، انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں ان کو اللہ کی توفیق سے۔ میں ذکر کر رہا تھا آج کے سبق کے حوالے سے جو حدیث ہمارے پاس تھی، بقیہ حدیث ہمارے پاس تھی 2839، تو یہ حدیث جو ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، آپ دیکھیے ذرا اسکرین پر، یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع الثمار، ان پھلوں کی خرید و فروخت سے، ان پھلوں کی بیع سے اللہ نے، ان پھلوں کو بیچنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حتی یبدو صلاحها، یہاں تک کہ ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے۔ پھل ہیں اپنی اپنے اس پر باغ کے درختوں پر یا کھیتی ہے اپنی ابھی زمین پر کاشت کی گئی، اگر اس کی ابھی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی، اصلیت ظاہر نہیں ہوئی کہ کس حد تک اس پر پھل آئے گا یا اناج آئے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غیر واضح جو کھیتی یا باغ کا پھل ہے اس کو فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ نہا البائع والمشتریہ، ہاں جی، اس سلسلے میں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو یہ کام کرنے سے منع فرمایا۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نہا ان بیع النخل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھجور کی بیع سے، کھجور کو فروخت کرنے سے، حتی تذہب، یہاں تک کہ وہ پک کر اس کی صلاحیت سامنے آ جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، حتی تذہب۔ وَعَنِ السُّنبُلِ، اور ان بالیوں سے، ان بالیوں کی بیع سے، یعنی سٹے جسے کہتے ہیں ہم، ان بالیوں کی بیع سے، فروخت سے بھی، یا وہ گندم کی ہوں یا چاول کی یا چنوں کی یا کوئی بھی ہو جو کہ ابھی بالیوں میں ہو،
اناج، ون سنبلے حتیٰ یہاں تک کہ یب یدا کہ وہ سفید ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ بالیاں سفید ہو جائیں یا اناج واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، سامنے آ جائے. وَيَأْمَنَ الْآحَا، وَيَأْمَنَ الْآحَا، آحا سے مراد الآحا کا معنی آفت، جو کہ آتی ہے قدرتی آفت آتی ہے باغ پر، یا اندھیری، طوفان، یا کوئی سیلاب وغیرہ جو کہ اس کو بہا کے لے جائے یا اس کو خراب کر دے، تباہ کر دے، یا اس کے اناج میں کمی آ جائے. تو اس وقت اس بیع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو چونکہ اس میں نقصان ہے خریدنے والے کو سراسر واضح اور کلیئر ہے، تو آپ نے ایسی صورت میں اس کی بیع سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، انڈرلائن کیجئے. وَيَأْمَنُ الْآحَا کا مطلب ہے کہ وہ کھیتی یا اناج کی فصل جو ہے وہ امن میں آ جائے، محفوظ ہو جائے کسی طوفان وغیرہ یا آفت وغیرہ سے، تو اس وقت اس کو بیچا جائے اور خریدنے والا خریدے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو. اور آگے ہمارے پاس حدیث ہے، نیکسٹ حدیث 2839 2839 عبداللہ بن عمر، یہ ہو گیا. اور 2840 یہ 2840 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اب ہمارے پاس حدیث ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے. قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث اسی سابقہ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع الثمار، ان پھلوں کی فروخت سے یا خرید و فروخت سے یا معاملے سے، حتیٰ تضحیہ، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، اس کا پھل یعنی فروٹ وغیرہ جو کہ اس باغ پر ہیں یا کھیتی وغیرہ جس پر اناج ہے، وہ تضحیہ یہاں تک کہ وہ کیا پک کر یا پختہ ہو جائے، یعنی اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے. قیلا کہا گیا وما تضحی، کیا مطلب ہے اس کا کہ وما تضحی حتیٰ تضحیہ، قال آپ نے فرمایا حتیٰ تحمر، یہاں تک کہ وہ پکنے کے بعد یعنی اس کی اصلیت ظاہر ہونے کے لیے سرخ ہو جائیں وہ، یعنی کھجوریں خاص طور پر. کھجور چونکہ بہت زیادہ مقدار میں وہاں باغات ہوتے تھے اس لیے کھجور کا ہی ذکر کیا ہے، باقی باغات انگور وغیرہ اور دیگر. عزیز طلبہ ہم کمپلیٹ کریں اس حدیث کو جو کہ 2840 حدیث تھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. تو وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارائیتا، ذرا یہ تو بات بتلائیے، اذا منع اللہ الثمرۃ، کہ اگر اللہ روک لے اس باغ کی یعنی کھیتی کے اناج کو یا پھل کو یا فروٹ کو، بما یاخذ احدکم مال اخیہ، تو کس طرح کس اعتبار سے تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنے بھائی کا مال جو ہے وہ لے سکتا ہے یا لے سکے گا، کس عوض میں وہ اپنے بھائی کا مال لے سکتا ہے یا لے لے گا. تو آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ ایسا معاملہ کرنے سے جس میں دھوکہ یا کسی کو نقصان کا اندیشہ ہو اس سے وہ بعد رہے. اگر وہ ایسی نیت بری رکھتا ہے یا کرے گا تو دھوکے کی بیع کرے گا، یا اس کو پتہ ہے کہ باغ یا فصل میں یہ رزلٹ یا نتیجہ ہوگا، اس کے باوجود وہ بیچ رہا ہے اور دینے والے کو دھوکہ دے رہا ہے اور قیمت لے رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس ویسے ہی باغ کو ختم کر دے یا فصل کو تباہ کر دے کسی آفت کے ذریعے، تو کیسے وہ کچھ تھوڑا سا بھی جو لے رہا تھا وہ اپنے بھائی کے مال سے لے سکے گا، اس سے بھی ہو جائے گا. تو اس بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو صحیح طریقے سے جو ہے خرید و فروخت وہ کرے اور کلیئر ہو ہر چیز، باغ ہو یا کھیتی ہو، اس کا پھل وغیرہ وہ بالکل واضح ہونا چاہیے. آگے ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ جابر رضی اللہ عنہ سے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن بیع السنین، کئی سالوں کی بیع سے، یعنی جیسے کہ کئی لوگ جو ہیں اپنے باغ کو یا خاص طور پر آموں کا باغ ہے یا کوئی اور اسی طرح کھیتیوں کو کئی سالوں کے لیے اکٹھا ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور پیسے وصول کر لیتے ہیں، پیسے پہلے کھڑے کر لیتے ہیں اور آگے پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا بنتا ہے. تو چاہیے جا کہ کئی سالوں پر ٹھیکہ دے ایک ہی وقت میں اور اس کی اجرت لے لے، متعین کر لے، یہ تو بالکل ہی حرام ہے، ممنوع ہے. تو اس ایک سال کے لیے بھی اس وقت تک اجازت نہیں جب تک کہ اس کا جو پھل ہے یا اس کی صلاحیت ہے، حقیقت ہے، وہ سامنے نہ آ جائے.
اچھا جی، تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئی سنین، کئی سالوں کی بیع سے منع فرمایا، وعمر بوضع الجواح، اور یہ بھی حکم دیا، وعمر بوضع الجوائح، جائحتن کی جمع جوائح کا مراد ہے آفت، آسمانی یا کوئی قدرتی آفات، طوفان، اندھیریاں، بارشیں، سیلاب، کہ اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ نے وعمر بوضع الجوائح، ان آفات سے ہونے والے نقصان کو منہا کیا جائے گا، مائنس کر دیا جائے گا، اور اس کی وہ اجرت نہیں لے گا، اور جتنا اس کو حاصل ہوگا اس حساب سے اس کو اجرت یا اس کو اس کا بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور آفت سے ہونے والے نقصان کو منہا کرنے کا حکم فرمایا آپ نے۔ آگے ہمارے آج کے اس درس کے حوالے سے آخری حدیث ہے 2842، جو کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو بعت من اخیک ثمرا، اگر تو فروخت کر دے اپنے کسی بھائی کے ہاتھ پر، بیچ ڈالے، ثمرن کوئی باغ، جو کہ باغ اپنا پھلوں والا باغ ہے، یا کوئی کھیتی ہے جس پر اناج آیا ہوا ہے، یہ بھی اس کے حکم میں آ جائے گا، فاصابت جائحتن، تو اسے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی طوفان آ جاتا ہے، آفت آ جاتی ہے کوئی، اور اس کو تباہ کر دیتا ہے، فلا یحل لک، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ان تاخذ منہ شیئا، کہ تو اس سے کچھ وصول کرے، بما تاخذ مال اخیک بغیر حق، کس ذریعے سے تم لے سکتے ہو اپنے بھائی کا مال، ہڑپ کر سکتے ہو حق کے بغیر، نہ حق تم اپنے بھائی کا کس طرح مال لے سکتے ہو۔ تو گویا یہ حدیث بالکل کلیئر ہے، کلیئر دین سن ہے اس بات سے کہ اگر کسی نے کسی کو دے بھی دیا ہے مال، یعنی باغ، کھیت اپنا پھلوں پر مشتمل، اور اس پر اس وقت پھل بھی تھے، اور اس کا اس نے لے لیا اپنا معاوضہ، یا کھیتی دے دی، چاول، گندم وغیرہ کوئی اور، تو اس پر اس کا اناج بھی آ گیا، لیکن بعد میں کوئی سیلاب آیا، اللہ اس کو بالکل بہا کے لے گیا، ختم ہو گئی ہر چیز، یا کوئی ایسا آفت طوفان آیا کہ باغ کو آگ لگ گئی، یا کھیتی کو آگ لگ گئی، یا کوئی آندھی طوفان اور بارشوں نے تباہ کر دی ہر چیز، تو یہاں اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنے اس سے کوئی چیز بھی وصول نہیں کرے گا اپنے بھائی سے جس کے ہاتھ پر اس نے بیچا تھا مال، یا اپنی باغ کے اناج کو، یا کھیتی کے اناج کو، یا باغ کے پھل کو۔ یہ تو ظاہر ہے اس حدیث کا، لیکن عزیز طلبہ اس بارے میں کچھ ائمہ کا اختلاف بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ تو کہتے ہیں بالکل اس کو لینے کی ایک بھی روپیہ یا درہم یا دینار لینے کی اجازت نہیں، وہ مکمل طور پر اس سے کچھ نہیں لے گا، کیونکہ اس کی ہر چیز ضائع ہو گئی ہے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا 1/3 لے گا، یعنی جو بھی کل قیمت ہے اس نے طے کی تھی اس باغ کی یا کھیتی کی، تو اس کا 1/3 جو ہے وہ دے دے گا، اس کو ادا کر دے گا، باقی 2/3 نہیں دے گا، کیونکہ بالکل وہ اس کو کچھ بچا ہی نہیں ہے بیچارے کو، تو وہ چٹی پڑ گئی اس کی بجائے فائدے کے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، اگر مالک نے باغ کا پھل جو ہے وہ خریدار کے سپرد کر دیا ہو، لو بھائی یہ باغ ہے تم جانو، اور اس کا پھل اور اس کا نتیجہ جانے، بالکل ان کے حوالے کر دیا اور ان کو اس کی ذمہ داری میں دے دیا، تو پھر ڈیزاسٹر کے باوجود ان کو سے وہ یہ لینا اس کے لیے درست ہے، باغ کے مالک کو اس کا معاوضہ اور پوری قیمت لینا درست ہے۔ یہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ۔ مگر اس کو اپنے طور پر کچھ معاف کر دے تو وہ مستحب ہے، نیکی کے طور پر، ادروئے رحم کے، ادروئے ایک آسانی کے، ہمدردی کے۔ لیکن اگر سپرد کرنے سے پہلے باغ کا پھل تباہ اور برباد ہو گیا اور بات ہو رہی ہے اور سپرد اس نے نہیں کیا ابھی، تو ابھی باغ کا بات چل رہی تھی تو ایک طوفان آیا اور اس کو تباہ و برباد کر گیا، تو پھر کسی بھی امام کے نزدیک اس کا ایک درہم بھی اس مالک کے لیے لینا جائز نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا یہ آپ کا لیسن اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔